وہ سہمی ہوئی بلی کی مانند سن سی کھڑی تھی۔ وہ دو تھے اور وہ اکیلی۔ اسکوٹر سے اتر کر ایک نوجوان اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن خوف نے جیسے پیر جکڑ لیے تھے۔ سب کچھ خواب سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی خوفناک فلم دیکھ رہی ہو۔ دفتن اس کے حلق سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ اس کا موبائل فون ہاتھ سے پھسل کر زمین پر آ رہا تھا۔ ابے تیری تو! اس کی جانب بڑھنے والا نوجوان کچھ بکھلا سا گیا تھا۔ اسکوٹر سٹارٹ ہونے کی آواز بڑی زور سے گونجی۔ ساتھ ہی ایک گرجدار آواز اس کے عقب سے ابھری تھی۔ وہ صحیح سے دیکھ نہ سکی۔ بس اتنا ہی یاد رہا کہ اسکوٹر پر سوار نوجوان نے زن کر کے اسکوٹر کا رخ مخالف سمت کیا اور اس کی جانب بڑھنے والا نوجوان اسکوٹر کی جانب لپکا تھا۔ قریب ہی تھا کہ وہ گھبرا کر گر پڑتی کہ کسی نے اسے تھام لیا۔ ہیلو ہیلو مس، وہ پکارتا رہ گیا اور وہ اندھیروں میں کھوتی چلی گئی۔ وہ کئی بار اس منظر کو اپنے ذہن میں ریوائنڈ کر کے دیکھ چکا تھا اور ہر بار اس کا دل بے پناہ مسرت سے بھر جاتا۔ یونیورسٹی جوائن کی ابھی اسے 2-3 مہینے ہی گزرے تھے۔ اس مختصر سے وقت میں اس لڑکی نے اسے تو کیا پوری یونیورسٹی کے لڑکوں کو امپریس کیا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ کہنے کو تو وہ خود بھی کم نہ تھا۔ کالج میں بھی لڑکے اسے ہیرو کہہ کر چھیڑتے تھے، لیکن بقول اس کے دوست عدیل کے یار نے کبھی غرور نہیں کیا۔ پر اس کے سامنے تو وہ بھی معصوم سا بلہ بن جاتا تھا جو صرف پنجے ہی جھاڑتا رہتا تھا۔ مگر آج قدرت کی جانب سے یہ کیسا اتفاق تھا کہ وہ بالکل فلمی انداز میں اس کتنے قریب آ گئی تھی۔ بہت بہت شکریہ تمہارا بیٹا، میری بچی تو بہت معصوم سی ہے۔ اگر وہ خبیث لڑکے اس کے ساتھ چینا چپٹی کرتے تو یہ خوف سے ہی۔ بہت شکریہ تمہارا۔ اس کی والدہ بار بار شکریہ ادا کر رہی تھی۔ یہ تو میرا فرض تھا آنٹی، ویسے بھی وہ روڈ سنسان رہتا ہے، آئے دن وہاں لوٹ مار ہوتی رہتی ہے، انہیں اس طرف سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ خیر شکر تھا کہ میں اتفاق سے ادھر سے گزر رہا تھا۔ ابتدا اس نے فلمی انداز سے کی تھی جبکہ وہ سر جھکائے شرمندہ سی بیٹھی تھی۔ ویسے میں ان کے ساتھ ہی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں۔ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیا نام ہے تمہارا بیٹا؟ اشر نفیس۔ وہ کچھ اور بھی اچھا بچہ بن کر معصومیت جاڑ رہا تھا۔ ردا بیٹا، اشر کے لیے چائے لاؤ، انہوں نے محبت امیز لہجے میں کہا۔ وہ اٹھی۔ محض 3 فٹ کے فاصلے سے بھی وہ کس قدر خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ ارے نہیں نہیں آنٹی، مجھے دیر ہو رہی ہے، پھر کبھی صحیح۔ اخلاقاً تو اسے کہنا ہی پڑا تھا۔ وہ اسائنمنٹ تیار کرنے بیٹھا تھا لیکن بار بار اس کا خوبصورت چہرہ نگاہوں میں گھوم جاتا۔ اس نے چند گھنٹوں میں ہی اس کے ساتھ مستقبل میں نہ جانے کہاں تک کا سفر طے کر لیا تھا۔ ردا، وہ زیر لب بڑبڑایا اور اس کے لب مسکرانے لگے۔ موبائل پر بھی عدیل کا میسج آیا تھا۔ اس کے پیٹ میں بڑی مروڑ اٹھ رہی تھی۔ اور وہ تیری کزن، تیری بچپن کی منگیتر، اس کا کیا ہوگا؟ میسج پڑھ کر اشر کا منہ بن گیا اور شاہدہ بیگم کا غصیلا چہرہ یادداشت میں ابھر آیا۔ ایک بات غور سے سن لیں نفیس احمد صاحب، میں اپنے شہزادے جیسے بیٹے کی شادی ہرگز بھی اس اول ملول لڑکی سے نہیں کروں گی۔ ہوگی آپ کے بھائی کی بیٹی۔ کیا سوچ کر آپ کے بابا جان نے یہ رشتہ طے کیا تھا؟ بس بہت ہو چکا، اب یہ قصہ ختم۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اثر ہے اس پر، جنات کا سایہ ہے۔ دیکھا نہیں تھا جب دیوار اٹھ رہی تھی تو کیسے ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی، جیسے کوئی بلا سوار ہو۔ دکھ تھا اسے، بچپن سے ہمارے ساتھ رہی ہے۔ کمال کرتی ہو تم۔ نفیس احمد نے اس کی طرفداری کی کوشش کی تھی، جیسے فلم کی ریل چل رہی تھی۔ لو جی میرا صاحبہ، آپ کا چیپٹر کلوز۔ قدرت نے مجھے رجت جیسی خوبصورت سمجھدار پڑھی لکھی لڑکی سے ملوانا تھا، سو ملا دیا۔ اس نے عدیل کو رپلائی دیا۔ اچھا، اب صاحب کو میری کزن کی فکر پڑ گئی تو آپ جناب کر لیں، بندہ یہ رشتہ طے کرانے کے لیے حاضر ہے۔ اس نے قلم ایک جانب رکھا اور پھر خوابوں میں گم ہو گیا۔ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنا گناہ تو نہیں،
وہ مسکراتا رہا اور لب گنگنا اٹھے۔ رات خاصی بیت چکی تھی۔ سڑک پر گاڑیوں کے چلنے کی آوازوں کے شور میں بھی خاصی کمی واقع ہوئی تھی۔ نفیس احمد ٹی وی کے سامنے بیٹھے اپنا وقت گزارنے کی کوشش میں سرگرداں تھے، لیکن وقت اپنے پورے لوازمات کے ساتھ ہی گزرتا ہے، چاہے اسے بوریت کہہ لیں یا مصروفیت۔ جب سے اس وسیع گھر کے درمیان دیوار اٹھی تھی، وہ اندرونی طور پر ایک خلفشار کا شکار تھے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ عمر کے اس حصے میں اپنے ہی گھر میں بٹوارے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ شائدہ بیگم جب سے بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی، انہیں شروع ہی سے اس بات کا قلق تھا کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتی۔ گھر بیچنے کا خیال ان کا نہ تھا، لیکن جب سے فیض محمد نے ان کو اپنا بزنس پارٹنر بنایا تھا، گھر بیچنے کی ضرورت کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی۔ یہ پرانا وسیع گھر ان کے والد مرحوم کو پارٹیشن کے بعد الاٹ ہوا تھا۔ اس دل سے وہ اپنا بھرا پورا گھر اور کاروبار چھوڑ کر آئے تھے۔ اس گھر میں آ کر دل بہت رویا تھا، پر پھر صبر کر لیا تھا کہ یہ زمین تو اپنی تھی۔ آج یہی زمین کروڑوں کی اسامی بن جائیں گے۔ وہ خود حیران تھے۔ ان کے ارد گرد کے کافی گھر فروخت ہو کر شاپنگ پلازا اور اپارٹمنٹس کی صورت میں ڈھل گئے تھے۔ اس گھر پر بھی فیض محمد کی نظر میں ایک زبردست پروجیکٹ تھا، اور اماں کی ایک نان نے مسئلہ اتنا الجھا دیا تھا کہ انہیں اپنا حصہ طلب کرنا پڑ گیا۔ یوں ایک ہی گھر کے بیچ دیوار اٹھ گئی۔ بزنس کی حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن رشتہ داریوں میں روپے پیسے کی دیوار۔ وہ خود کبھی کبھی اپنے آپ سے الجھ جاتے۔ البتہ شائدہ بیگم خوش تھیں، اور ان کا اکلوتا سپوت اشر بھی بہت مطمئن تھا۔ میرا کا کانٹا جو نکل گیا تھا، البتہ ندرت ان کا دل بیٹھ سا گیا۔ رات خاصی تاریک تھی، آسمان پر تارے بھی جیسے دھندلا رہے تھے۔ ایک عجب ہو کا سما تھا۔ ہوا میں خنکی کافی بڑھ چکی تھی۔ دور کہیں کسی کتے کی رونے کی آوازیں وقفے وقفے سے بلند ہوتی تو ماحول کی ہولناکی میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کرتی دھیمے دھیمے سفر کر رہی تھی۔ خدا جانے یہ رات، یہ گھڑی اتنی سست کیوں ہو جاتی ہے؟ سچ کہوں، رات کو کتا بلی کا رونا اچھا نہیں ہوتا، نحوست ہوتی ہے جانوروں کا رونا۔ میں تو کہتی ہوں کہ بدروحیاں بھٹکتی پھرتی ہیں اور جانوروں میں اتر جاتی ہیں، رات کے خوب روتی پیٹتی ہیں۔ ہمارے گاؤں میں تو کئی بار ایسا ہوا، اور کوئی نہ کوئی آفت یا بلا آئی۔ جانی خالہ برتن دھوتے دھوتے کہیں کی کہیں سنانے چلی جاتی تھی، پھر ابھی کیوں ان کی فضول سے گفتگو ذہن میں بار بار شور سا مچا رہی تھی۔ اس کے جسم میں ایک سرد سی لہر سنسا گئی۔ حد ہوتی ہے اس ترقی یافتہ کمپیوٹر ایج میں، میرا بھی دماغ خراب ہو گیا تھا۔ میں کیوں ان فضول بھوتوں اسیبوں کے چکر میں پڑ رہی ہوں؟ اس نے خود بخود خود کو ملامت کر کی اور ایک نظر سوتی ہوئی تارا پر ڈالی۔ کمرے کی دھیمی میلی روشنی میں معصوم سی 12 سالہ تارا کیسی بے سود گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ یہ بچپن ابھی کیسا خوبصورت ہوتا ہے۔ اسے تارا پر بے پناہ رشک آیا۔ کاش میں بھی کبھی تارا کی طرح بے فکر ہوتی، چھوٹے چھوٹے سنہرے پیارے سے خواب دیکھتی، چاہے صبح آنکھ کھلتے ہی بھول جاتی۔ یہ کیسی اضطراری ہے، بے قراری سی تھی، جو راحت کے پیروں کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ آنکھ مچولی کرتی۔ یہ کیا تھا؟ ڈر، خوف یا اس کا وہم؟ اس نے کلس کر بیڈ کی پشت سے سر ٹیک دیا۔ پچھلے 2 برسوں سے اس کی زندگی میں کچھ ایسی تبدیلی آئی تھی جسے وہ کوئی نام نہ دے سکی تھی سوائے خوف اور وہم کے۔ صبح ٹیسٹ بھی ہیں، ایک تو یہ ہر ہفتے کے ٹیسٹوں نے بھی جان لے رکھی ہے۔ طبیعت پر پھر ایک سوختگی سوار ہو گئی۔ وہ پڑھائی میں ہرگز بھی اچھی نہ تھی، لیکن اتنی بری بھی نہ تھی۔ پچھلے برس کا رزلٹ دیکھ کر ابا امی کتنے ناراض ہوئے تھے، اور تایا جی نے بھی ابا جی کو خوب سنائی تھی۔ تائی جی کو تو موقع ہی مل گیا تھا تانے مارنے کا۔ بس ایک ندرت آپی ہی تھی، بیچاری ندرت آپی۔ اس نے گہری سانس بھری۔ اچانک تارا نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ اس کی معصوم خوبصورت آنکھوں میں تغیر سا تھا، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے تارا کی جانب دیکھا اور جھٹ اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر دھرا۔
کیا ہوا جان؟ سارا پیار جیسے لفظوں میں اتر آیا۔ آپی، اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ ہاں تارا، آپ سوتے میں ڈر تو نہیں گئی؟ تارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوم لیا اور دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ تارا پر دم کیا تو جیسے اس کے چہرے پر سکون سا پھیل گیا۔ اس نے پھر آنکھیں موم لی۔ اسے سوتا دیکھ کر اس کے اندر بھی طمانینت سی اتر گئی۔ شاید یہ دم کا اثر تھا، اور وہ یوں ہی اسی کے تکیے پر سر دے کر لیٹ گئی اور آنکھیں موند لیں۔ پرانا سا وسیع گھر، جس کے سامنے سے کبھی بڑی سی خاموش کالی تارکول کی سڑک گزرتی تھی، جس کے ارد گرد اسی بڑے پرانے گھر کی طرح اور بھی کئی گھر تھے، جن کے اونچے آئینی دروازوں کے ساتھ ان کے مالک کا نام پیتل کی بڑی سی پلیٹ پر کندہ ان کے اعلیٰ عہدوں اور حسب و نسب کی نمائندگی کرتا تھا۔ اونچے لوگ اعلیٰ خاندان کے تھے یا نہیں، لیکن زر کے لحاظ سے بہت اونچے تھے، اتنے اونچے کہ ان کے فیصلوں کے پار بھی جھانکنا ناممکن تھا۔ اسی بڑی سی سیاہ مائل سرمئی سی رنگت کی سڑک پر ان کی بڑی چھوٹی گاڑیاں بڑی آن سے اپنے گھروں کی اونچی آئینی دروازوں سے برآمد ہوتی۔ اس سنسان سڑک پر اکا دکا گزرنے والے مسافر ذرا تجسس سے اندر جھانکنے کی کوشش کچھ اس طرح سے کرتے کہ موٹر والے صاحب کو بھی نظر نہ آئے، ورنہ کہیں وہ اس گستاخی پر کوئی سزا ہی نہ دے بیٹھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سنسانی میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ اس سنسان سڑک پر اس پرانے بڑے وسیع گھر کا نام گنگاوتی پیلس بڑی آن سے کہلایا جاتا تھا، جس کے بڑے بڑے کھلے دریچے رہنے والوں کی عمارت کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ بڑے سے آئینی دروازے سے پیلس میں داخل ہوں تو ایک بڑی سی ہلکی سی خم کھاتی سڑک استقبال کرتی، جس کے ارد گرد پھلواریوں کی ایک قطار تھی، اودے نارنجی اور سرخ رنگ کے پھولوں کی ایک الگ ہی بہار، جس کے ساتھ بڑا سا لان، سرسبز گھاس، جسے دیکھ کر آنکھوں میں تراوٹ سی اتر جائے۔ اسی لان میں کہیں کہیں آم اور پیپل کے درخت بھی ہوا کی خرم ہستیوں میں جھومتے تو فضا میں پتوں کی کڑکڑاہٹ ایک سریلا سا نغمہ چھیڑ دیتی۔ دن میں یہ نغمہ کتنا مدھر محسوس ہوتا، اور رات کے آخری پہروں میں یوں لگتا جیسے ڈھیر ساری بدروحیں امڑ امڑ کر اپنے حساب کتاب طلب کرتی اور کچھ نہ پا کر بین کرتی، ایسے جیسے بہت سی سہاگنیں ایک ساتھ بیوگی کا غم مناتے شدت جذبات سے بلند چیختی ہوں۔ ان کی آوازیں رل مل کر دور سے آتی محسوس ہوتی، تو جیسے بہت سی سیٹیاں، پتوں کی کھڑکھڑاہٹ، ہوا کے شور میں بس افسردگی، دکھ اور بہت سے آنسو تو تھے ہی، پر اب ان میں خوف اور ڈر کی آمیزش بھی شامل تھی۔ حالانکہ خوف تو اب چھٹ چکا تھا، پھر یہ کیسا سایہ تھا۔ لان کے پار سے نظریں ہٹائیے تو سڑک کے اختتام پر بلند ابنوسی دروازہ استدا تھا، جس پر چوکور خانوں کا سا ڈیزائن کاریگری، مہارت اور مالکان کی شوق کی داد دے رہا تھا۔ پیتل کا ایک بڑا سا کڑا، جسے کنڈی کے طور پر بجایا جاتا تو اس کی دمک دور تک سنائی دیتی، کھٹ کھٹ۔ ارے پارو، یہ دیکھ تو تیرے صاحب تو نہیں آئے۔ اپنے سیاہ لمبے بالوں کو لکڑی کے بڑے سے کنگھی سے سنوارتی قدیم طرز کے نقشین سنگار میز کے سامنے بیٹھی لاجوتنی کا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ آج موٹر کی پون بھی نہیں بجائی۔ یہ بھی نہ کیمبرج میں فلسفے کی ڈگری حاصل کرنے آنے والی لاجوتنی کتنی بدل گئی تھی۔ پردیس میں لمبا سا سکرٹ پہنا اسے برا نہیں لگتا تھا۔ چمپی سی رنگت، لمبے سیاہ بال، اس پر مغربی طرز کے کپڑے، اس کے کلاس فیلو شاید اس پر آپس میں کسر پسر ہی کرتے۔ لاجوتنی مضبوط ارادے کی لڑکی تھی، اس کا فلسفے میں جی نہیں لگتا تھا، مگر یہ اس کے باپو جی کا فیصلہ تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ عمرہ کے بچے اسی طرح کے مضامین پڑھتے ہیں جو بآسانی دوسروں کی سمجھ میں نہ آئے، دوسرے الجھتے ہی رہ جائیں۔ بھلا فلسفہ بھی کوئی پڑھنے کی چیز ہے؟ فلسفہ کچھ ہو نہ ہو، پر اسی دوران اسے شیام مل گیا۔ شیام کا باپ ایک بڑا صنعت کار تھا، جس کی زمینداری بھی تھی۔ سندھ میں ان کی زمینداری کی وجہ سے بڑا رعب تھا، لیکن رام چند جی کو زمینداری سے کوئی رغبت نہ تھی۔ انہیں تو صنعتیں لگانے کا شوق تھا،
پھر ان دنوں اس کا دور بھی تھا اور ضرورت بھی۔ چینی اور جاپانی کپڑا جو کبھی ان کے خاندان کی خواتین بڑے شوق سے منگوایا کرتی تھیں، رام چند جی نے اس کی سنا سکھر میں لگوا لی۔ یوں بھی سوٹڈ بوٹڈ سیٹوں میں بیٹھ کر غیر ملکی مشروبات پینا اور سوتی دھوتی واسکٹ پہن کر پتھر کی مورتیوں کے سامنے پوجا کرنے والے زمینداروں کے درمیان مقابلہ ہی کیا تھا۔ کہاں فرانسیسی طرز کے اعلیٰ کوٹ اور پینٹ اور اس پر اعلیٰ خوشبو تمباکو والا فورن کا سگار۔ کیا تعلق تھا ایک زمیندار اور صنعت کار میں؟ تو انہوں نے نئی روش کو چن لیا۔ اتنا اعتراض کیا تھا ان کی ماتا جی نے، پر ایک نہ چلی ان کی، اور تو اور شیام چاند کو بھی اسی راہ پر لگا دیا۔ شیام کی ابھی بسیں بھی نہ بھیگی تھیں کہ انہیں پڑھائی کے لیے پردیس بھیج دیا گیا۔ وہیں شیام کو لاجوتنی مل گئی، ستواں ناک، نازک ہونٹ جس پر اکثر دھیمی سی مسکراہٹ دبی رہتی، گہری بڑی بڑی کالی آنکھیں جن پر بھاری پلکوں کی جالر جب چپکتی تو ایسے جیسے ایک نئی زندگی بیدار ہوئی ہو۔ جب بھی اس کی جانب دیکھو ایک نیا ہی رنگ نظر آئے۔ سنو جی، آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ جب پہلی بار اس نے اس کی جانب یوں پلٹ کر دیکھا تھا تو شیام کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید جو کچھ وہ کہنا چاہتا ہے وہ ریاضی کے مشکل سوال کی طرح اس کے حلق میں ہی کہیں پھنس گیا ہے۔ حالانکہ کتنی بار وہ سنہری رنگت والی، گلابی رنگت والی، سنہری زلفوں والی اور کھلتے گلاب کی مانند نظر آنے والی لڑکیوں سے کہہ چکے تھے، وہ اب بھی ان کی جانب دیکھ رہی تھی اور وہ خاموش کھڑے تھے۔ آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے غالباً۔ ایک ساتھ کئی باب کھٹ سے بند ہو گئے تھے۔ اس کے محبت نامے کے تو صفحے کے صفحے سے آتے، پر اس 5 فٹ 2 انچ کی ناری میں ایسا کیا تھا کہ شیام چند کا جیسے حلق ہی سوکھ گیا تھا۔ ڈھیر سارے تعریفی جملے تم توڑ چکے تھے، فریفتہ کر دینے والے سارے گڑ بے اثر سے تھے۔ اب اس کی نظروں میں احتجاج نما بوریت بھی اوت کر آئی تھی۔ آپ انڈین؟ کچھ تیرتا سا حلق سے برآمد ہوا تھا۔ یس آف کورس، اور غالباً آپ بھی؟ جی بالکل۔ چہرے پر ذرا بشاشت لوٹ آئی تھی۔ اچھا بھلا 5 فٹ 10 انچ کا لمبا چوڑا بندہ اس کے سامنے کتنا خجل سا محسوس کر رہا تھا، حالانکہ وہ یہاں نئی نئی آئی تھی اور انہوں نے تو یہاں بچپن ہی سے ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ بائی دا وے، میری ظاہری شخصیت سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں سے تعلق رکھتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے ان پر طنز کر رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ لڑکوں کا پرانا حربہ تھا، لڑکیوں کو مخاطب کرنے، ان سے دوستیاں گاڑنے کا۔ وہ کچھ اور شرم سے ڈوب گئے، لیکن پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ جی بالکل، اس لیے میں نے آپ کو مخاطب کیا تھا۔ او ریلی، سو نائس آف یو مسٹر شیام چند۔ ان کے کان ذرا کھڑے ہوئے۔ ایک ناری خود ان سے نام پوچھ رہی تھی۔ یہ شعبہ تو ان کا تھا۔ دو تیری شیام چند، سرد پانی کا چھپاکا جیسے منہ پر پڑا تھا۔ مجھے لاجوتنی کہتے ہیں، لاجوتنی مکھرجی۔ اس نے اپنی لمبی جھالر والی پلکوں سے چپک کر مسکراتے ان کو دیکھا۔ کتنی معصومیت، کتنی خوبصورتی، بالکل نیچرل، بالکل پیور۔ وہ مبہوت سے کھڑے تھے۔ ان کے اس طرح ٹکر ٹکر دیکھنے سے وہ کچھ خجالت سی محسوس کر رہی تھی۔ شیام چند جی، جی، وہ بڑی زور سے چونکے تھے۔ مجھے لائبریری جانا ہے، وہ اجازت طلب نظروں سے پوچھ رہی تھی، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ شیام چند اس سے بہت کچھ پوچھنا اور کہنا چاہتا ہے، لیکن کیا بدو ہے، اسے پٹر پٹر بے حیائی سے گھورے جا رہا ہے جیسے پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھ رہا ہو۔ یہ ہندوستانی مرد سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ گوتم بدھ بنا دیکھ کر اس نے جانے میں ہی عافیت جانی اور پلٹ کر قدم بڑھاتی چلی۔ ٹک 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 اس کی ہائی ہیل ایک خوبصورت سا میوزک بجا رہی تھی۔ مس مکھرجی۔ اوئی، اب کیا ہوا اسے؟ دل دھڑکا تھا۔ وہ رکی اور ان کی جانب مڑی۔ مس مکھرجی، میں۔ ان کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی زبان سے ہونٹوں کو تر کیا جیسے کہنے کی سکت پیدا کر رہے ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کیا آج شام آپ فری ہیں؟
بالآخر انہوں نے انگل ہی دیا۔ میں سمجھی نہیں۔ سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی وہ انجان بنی رہی۔ میرا مطلب ہے کہ کیا آج شام آپ کو میرے ساتھ؟ اس کی بڑی بڑی آنکھیں انہیں مستقل کنفیوز کر رہی تھیں، لہٰذا انہوں نے اپنی نظریں ہی جھکا لی اور رٹے رٹائے سبق کی طرح دہرانے لگے۔ کیا آپ آج شام میرے ساتھ کافی پینا پسند کریں گی؟ ان کے بال گنگریالے تھے، چھوٹی چھوٹی گھنگر جیسے سیب کی سی لہریں وہ ان لہروں میں کھونے سے لگی۔ یہ سیب کی لہروں کا بھی فلسفہ کیا ہے؟ ان کے کھلے سر میں اسے ڈھیر ساری سپیاں نظر آ رہی تھیں جن سے قیمتی موتی جھانک رہے تھے۔ کتنے حسین تھے یہ موتی۔ ایک طویل خاموشی۔ کیا آپ میرے ساتھ آپ کو برا لگا ہے مس مکرجی؟ انہوں نے اپنا قیمتی موتیوں سے سجا سر اٹھایا۔ ریجیکٹ ہونے کا احساس ان کی آنکھوں میں سلن سی پیدا کر رہا تھا۔ ارے نہیں، وہ سپیوں کے چنگل سے نکلی تو کہیں سے آتی سرد ہوا نے اسے احساس دلایا۔ لاجوتنی جی، یہ بنگال نہیں، یہ کیمبرج یونیورسٹی ہے۔ اس کا جسم کچھ جھنجھانا سا ہو گیا تھا۔ تو گویا آپ نے میری آفر کو قبول کر لیا۔ ان کے چہرے پر بچوں کی سی خوشی در آئی تھی، جیسے بہت قیمتی تحفہ مل گیا ہو، اور وہ دھیمے سے مسکرا دے۔ وقت کتنا سرک گیا تھا۔ ماضی کے صفحے پھر سے سرسراتے ہوئے بند ہوئے تھے۔ دروازے کی ٹھک ٹھک بند ہو گئی تھی۔ کسی ملازم نے یقیناً دروازہ کھول دیا ہوگا۔ بی بی جی صاحب نہیں آئے؟ سرکار آئے ہیں۔ اچھا، آج بھی نہیں آئے؟ اس کی آنکھوں میں تارے سے جلملائے تھے، پانی سے بنے نمکین تارے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پارو اس کی نمکین آنکھیں دیکھے۔ تم جاؤ پارو، اس نے جلدی سے اسے فارغ کیا۔ پارو اپنی ساڑی کا پلو سمیٹتی چلی گئی۔ کمرے میں خنقی مزید بڑھ گئی تھی۔ لاجوتنی کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ مضبوط ارادے والی لاجوتنی، جو کیمبرج جا کر فلسفے کی ڈگری لے کر آئی تھی، جو گلابی، سفید اور پیلی رنگت والی لڑکیوں اور لڑکوں کے درمیان بڑے ٹھسے سے چلی چلی جاتی تھی، جسے الزام تھا کہ وہ ایک امیر باپ کی لائق فائق بیٹی ہے، لیکن یہاں وہ کتنی مجبور اور لاچار محسوس کر رہی تھی۔ یہ کراچی ہے لاجوتنی بی بی، بنگال نہیں۔ اس کے اندر سے سرسراہٹ ابری اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی سسکیاں کمرے میں ابھر رہی تھیں۔ باورچی خانے سے آملیٹ کی سوندھی مہک اشتہا کو بیدار کر رہی تھی۔ صبح صبح ناشتے میں اگر آملیٹ، اور وہ بھی گرما گرم، آہا، ہرے دھنی اور ہری مرچوں کے ساتھ کرارے پراٹھے بھی ہوں تو مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ منہ میں ڈھیر سارا پانی بھر آیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم باورچی خانے کی جانب مڑ گئے۔ ختیجہ بیگم نے انڈا توڑ کر پلیٹ میں ڈالا اور چھری سے پھینٹنے لگی۔ چولہے پر فرائی پین میں آملیٹ خوشبو بکھیر رہا تھا۔ دوسرے چولہے پر چائے کا پانی رکھا تھا۔ ارے اشی بیٹا، تم آؤ آؤ، ناشتہ تو کیا نہیں ہوگا؟ انہوں نے نہایت محبت سے پوچھا۔ جی چاچی بیگم، آپ کو پتہ ہے نا میں صبح ناشتہ نہیں کرتا۔ وہ صاف جھوٹ بول رہا تھا۔ ختیجہ بیگم جانتی تھی کہ جب سے ایک ہی گھر کے بیچ دیوار حائل ہوئی ہے، اشر میاں صبح ناشتے کرنے سے فارغ ہوئے، کیونکہ ان کی جیٹھانی صاحبہ کو صبح سویرے اٹھ کر کام کرنا شروع سے ہی پسند نہ تھا۔ اشر کی نظریں آملیٹ پر تھی، جو اب فرائی ہو کر سنہری ہو چکا تھا۔ چلو اچھا کیا جو آ گئے، تم جا کر ٹیبل پر بیٹھو، بس چائے ابلنے کو ہے، آملیٹ بھی تیار ہے، پراٹھے تو بس ریڈی ہیں، ناشتہ کر کے ہی جانا۔ انہوں نے آملیٹ پلیٹ پر اتارا اور پلیٹ میں پھینٹا ہوا میزہ فرائی پان میں انڈیلا۔ اچھا، آپ اصرار کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے۔ وہ دادی جان ابھی تک سو رہی ہیں، انہیں سلام کرنے آیا تھا۔ ہاں بیٹا، ان کے سر میں درد تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی انہیں زبردستی ناشتہ کرا کر سر درد کی گولی دے کر آئی ہوں۔ تمہیں تو معلوم ہے نا، تمہاری دادی جان تہجد کے وقت کی اٹھی ہوتی ہیں، آج تو کوئی زیادہ ہی جلدی اٹھ گئی تھی۔ چائے کا پانی کھول چکا تھا۔ انہوں نے کیبنٹ کھول کر چائے کی پتی کا ڈبہ نکالا۔ جب سے دادی جان ہم سے الگ ہوئی ہیں، ہمارے گھر سے تو جیسے برکتیں ہی اٹھ گئی ہیں۔ اس کا لہجہ دکھی سا ہو گیا۔ ختیجہ بیگم نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور اس کا بنا منہ دیکھ کر مسکرا دی۔ ایسے نہیں کہتے، دادی جان کی تو جان اٹکی ہے تم لوگوں میں، ایک دیوار کھنچ جانے سے دل تو الگ نہیں ہو سکتے نا۔
یہ آپ کی سوچ ہے چاچی بیگم، شاید دادی جان تو ہمیں شروع ہی سے پسند نہیں کرتی۔ اپنی ماں کا بڑھاپا کبھی کبھی اس سے سچ ہی محسوس ہوتا تھا۔ اچھا، کیا انہوں نے خود تم سے ایسا کہا ہے؟ ختیجہ بیگم نے ذرا حیرت سے پوچھا۔ کہا تو نہیں، لیکن اس کی سمجھ میں اس سے آگے کچھ نہ آیا۔ لیکن کچھ نہیں، بڑوں کے متعلق ایسا نہیں سوچتے۔ اچھا جاؤ، الٹ پلٹ کر نہ سوچو، میں بھی ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ہر روز بہانے بانے سے صبح صبح آ جاتا ہے۔ یہ اس کی محبت تھی یا ان کے ہاتھ کے ذائقے کا کمال؟ انہیں اس سے غرض نہ تھی، بس وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھوکا یونیورسٹی نہ جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے سامنے ناشتے کی ٹرے رکھی تھی۔ چلو تم آرام سے ناشتہ کرو، میں ذرا میرا اور اس کے ابا کے لیے ناشتہ تیار کر لوں۔ آج میرا کا ٹیسٹ ہے نا، تمہیں تو پتہ ہے پڑھائی میں وہ کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ آج اس کے ابا اسے کالج چھوڑنے جائیں گے، ورنہ یہ وین والا پورا چیر گھماتا ہوا لے کر جائے گا۔ وہ ویسے ہی ڈسٹرب رہتی ہے، گھوم پھر کر کالج جائے گی تو ذہن میں کیا خاک رہے گا؟ وہ باورچی خانے میں جاتے جاتے کہتی گئی۔ میرا کا نام سنتے ہی وجود میں ایک ناگوار سی لہر دوڑ گئی۔ ارے وہ کون سی اچھی تھی پڑھائی میں، ڈفر کہیں کی، بڑبڑاتے ہوئے بولا اور گرم گرم پراٹھے کا نوالا توڑا۔ ختیجہ بیگم باورچی خانے میں جا چکی تھی۔ اس کے خوبصورت کومنٹس ان کی سماعت سے نہیں گزرے تھے۔ تارا اب تک سو رہی ہے، آج اسکول نہیں جائے گی کیا؟ ختیجہ بیگم ملائی کی کٹوری لیے وارد ہوئی تھی۔ اسے اسکول گئے تو پونے گھنٹے سے بھی اوپر ہو چکا ہے، اس کی بھی سیمسٹرز چل رہے ہیں نا۔ اچھا یہ لو، ملائی سے بھی ٹرائی کرنا۔ آج تارا نے جلدی میں کھائی ہی نہیں، وہ تیزی سے کٹوری ٹیبل پر رکھ کر پلٹ گئی۔ چاچی بیگم، اس طرح آپ محبت سے مجھے کھلاتی رہیں تو میں پھول کا کپا ہو جاؤں گا۔ ان کا یہ انداز ہی اسے ہزار نفرتوں کی دیوار کے باوجود بھی الگ نہ کر سکا تھا۔ تو ہو جاؤ نا، کم از کم لڑکیاں تو کم دیکھیں گی تمہیں۔ وہ نہ جانے کب سر پر آسوار ہوئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح شرارتی مسکراہٹ چہرے پر پھیلی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کا جی متلانے لگا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے ارے، ناشتہ تو پورا کرو۔ اس کی نظریں اس کے وجود کا احاطہ کر رہی تھیں۔ میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے میرے لیے، اشر نے ناگواری سے کہا تو اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ لیکن میرے لیے تو اتنا کافی نہیں ہے۔ اس کی نگاہوں کی چمک سے اسے ہمیشہ سے ہی چڑ سی تھی۔ کم بخت میرے بیٹے پر ڈورے ڈالتی رہتی ہے، شہدہ بیگم کی آواز ذہن میں گونجی اور وحشت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تم اتنی فضول باتیں کیسے کر لیتی ہو؟ بس ایسے ہی، نہایت عامیانہ سے انداز میں اس نے آنکھ ماری۔ صبح صبح سارا موڈ خراب کر دیا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس سے بحث میں الجھنا فضول تھا۔ ارے ارے، کدھر چلے باس؟ اتنے دنوں میں تو آج صبح شکل دیکھنا نصیب ہوئی تھی۔ وہ پیچھے سے پکارتی ہی رہ گئی۔ شور سا سن کر ختیجہ بیگم باورچی خانے سے برآمد ہوئی۔ اس وقت تک وہ جا چکا تھا۔ انہوں نے ٹیبل پر نظر ڈالی، ابھی اس کا پورا آدھا پراٹھا باقی تھا۔ چائے کے کپ سے ابھی تک دھواں اٹھ رہا تھا۔ ہائے، بچے نے پورا ناشتہ تک نہیں کیا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ میرا، تم نے ہی کچھ ایسا ویسا کہا ہوگا اسے، انہیں دکھ سا ہوا۔ ارے واہ امی، میں نے کیا کہنا تھا؟ اس کا خود ہی دماغ خراب رہتا ہے، ہر وقت اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ سارے کالج کی لڑکیاں اس پر مرتی ہیں، اتنا اتراتا ہے یہ، اور آپ کے سامنے معصوم بلو نگڑا بن جاتا ہے۔ میرا، تمہارا بہت دماغ خراب ہو گیا ہے، کیوں تنگ کرتی ہو اسے؟ بڑا ہے تم سے، کچھ عمر اور رتبے کا ہی لحاظ کر لیا کرو۔ انہوں نے ایسے ہی سرزنش کی۔ سب کچھ میں ہی کروں؟ اپنے لاڈلے کو کچھ نہیں کہتی؟ اسے ہی کہتی ہوں، تم پر میرا اختیار ہی کب ہے؟ اور یہ کیا؟ انہوں نے اوپر سے نیچے تک اس کا تہرانہ جائزہ لیا۔ کالج کا سفید یونیفارم ملکہ جیسا تھا، اوپر سے جیب کے پاس نیلی انک کے واضح نشان تھے۔ پیروں میں کالج شوز کی بجائے ہیل والی سینڈل تھی۔ اپنے تئیں اس نے بڑی مہارت سے پیس بک سے دیکھ کر بال بنائے تھے، پر ظاہر ہے مہارت کہاں سے لاتی؟ ختیجہ بیگم کا اسے یوں دیکھ کر اپنا سر پیٹ لینے کا دل چاہا۔
ان کے سارے سگڑاپے کی اینٹ سے اینٹ بجاتی رہتی تھی ان کی اپنی لاڈلی۔ حالانکہ تارا اس سے کئی برس چھوٹی تھی، پر مجال ہے کہ اس کے اسکول کی یونیفارم پر روشنائی کا داغ تو دور کی بات ہے ایک شکن بھی ہو۔ خدارا مجھ سے ایسی کیا خطا ہوئی تھی جو میری بچی ایسی لاپرواہ ہے، وہ اکثر سوچتی اور کس کر رہ جاتی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ ماں کس طرح تنقیدی جائزہ نے ذرا خفت سی پیدا کی۔ پر بھائی خوب ہی ڈیٹ تھی، پل بھر میں بڑا اچھا بننے کی پلان بناتی اور تھوڑی ہی دیر میں تمام منصوبے زمین بوس ہو جاتے۔ بالکل ٹھیک ہی تو کہتی ہیں تمہاری تائی جی، ارے تم ان کی بہو بننے کے لائق ہی کم ہو، وہ چٹخ کر بولی۔ اتنا سننا تھا کہ اس کا منہ پھول گیا، ڈھیر سارے گلے شکوے سر ابھارنے لگے۔ اسے تو پہلے ہی محسوس ہوتا تھا کہ گھر والوں نے ترس کھا کر اسے کہیں راستے سے اٹھایا ہے یا عیدی سینٹر والوں کے جھولے سے گود لے لیا۔ کچھ تو ہے، نہ شکل نہ صورت نہ سلیقہ نہ اتوار، کیا تھا جو ان سے میل کھاتا؟ بس سب کچھ پرایا تھا۔ یقیناً ایسا ہی ہے، یہ تو اب کمانے کے طریقے ہیں کہ کسی بھی یتیم مسکین بچے کو گود لے لو، اس پر اتنے احسان کرو کہ اس کا سر ان کے احسان تلے جھک جائے، بس ہم پھٹنے کو ہی تھا۔ ہاں ہاں، آپ کی اپنی بیٹی نہیں ہوں نا، غیر ہوں، سڑک سے پڑی ملی تھی نا، مجھے پال کر احسان کر رہے ہیں۔ بس رو دینے کو تھی کہ اتنے میں فرقان احمد آ گئے۔ یہ تمام ماجرا دیکھ کر وہ خوف میں مبتلا ہو گئے۔ ارے بیگم کیوں صبح صبح تماشا بناتی ہو؟ میں تماشا بنا رہی ہوں، اپنی صاحبزادی کا حلیہ دیکھا ہے؟ اس کی عمر دیکھیں، کلاس دیکھیں، اور دیکھیں اس گندے حلیے میں آپ کے ساتھ کون لے جائے گی؟ اگر آپ کے کسی دوست یا عزیز نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا بیٹی کا حلیہ دیکھ کر؟ میں عاجز آ گئی ہوں اس کی بچگانہ حرکتیں دیکھ دیکھ کر۔ آخر یہ کب سدھرے گی؟ بیٹا تمہاری ماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، انہوں نے ملائمت سے اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ اسی وقت سر میں اس زور سے کھجلی ہوئی کہ اس سے رہا ہی نہ گیا اور اس جوش میں رہے سہبال بھی گئے۔ برا ہوا ان جوؤں کا جو دن رات 50-50 میچ کھیلتی رہتی ہیں۔ دیکھا دیکھا آپ نے؟ مجھے لگتا ہے کہ اس کے سر میں پھر سے جوئیں ہو گئی، کس طرح کھجا رہی ہیں آپ کے سامنے۔ ختیجہ بیگم نے ان کی توجہ اس جانب کروائی تو اس نے کھجانے کے عمل میں ذرا کمی کی۔ تو اب کیا انسان کھجلی بھی نہیں سلا سکتا؟ باپ کے سامنے وہ چوری بن گئی، حالانکہ انہوں نے اسے کئی بار جوئیں مارنے والی دوائیں اور شیمپو لا کر دیے تھے۔ اس نے بوتل پر لکھی ہوئی ہدایت کے مطابق کئی بار سر بھی دھویا، پر اس میں بھلا اس کا قصور ہی کیا تھا؟ فرقان احمد نے ایک سر داغ بھری اور تھکے تھکے سے کردیسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ لو اب لمبا ہی پروگرام ہو گیا، یہ امی بھی نہ۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ابا جب اس طرح اداس ہوتے تھے تو پھر سارا سارا دن اسی طرح رہتے تھے۔ پھر امی انہیں ڈپریشن سے نکلنے کی ترکیبیں بتاتے بتاتے خود ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتی۔ پھر اسے اپنا آپ بھی برا سا لگنے لگتا، شاید اسے ہی ڈپریشن کہتے ہیں۔ اب آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ اس کی تو عادت ہی ایسی ہے، دیکھیے گا وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ختیجہ بیگم نے ان کی حالت بھانپ لی تھی۔ میرا کی بچی، انہوں نے ایک زہرخند نظر اس پر ڈالی۔ اس نے معصوم بچوں کی طرح سر جھکا لیا۔ یہ اچھی مصیبت ہے، میں کچھ بھی نہیں کرتی پھر بھی میرا ہی قصور۔ کل پتہ ہی نہ چلا کہ پین کی انک لیک کر رہی ہے، ورنہ میں پاگل تھوڑی ہوں جو پین کو جیب میں ڈالتی۔ شوز کا تسمہ ٹوٹ گیا تھا، ابا سے کہا بھی تھا، اب یہ خود ہی لانا بھول گئے، اب کیا کیا لکھ کر دوں؟ بس یہ کہتے رہتے ہیں کہ سب کچھ لکھ کر دے دیا کرو، بھائی انسان ہے، بھول چوک تو ہو ہی جاتی ہیں۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطاں تھی۔ دھوپ سرکتے سرکتے وسطی دیوار تک پہنچی تھی، بس تھوڑی ہی دیر میں 12 بجنے کو تھے، پر اس گھر میں ابھی تک صبح کا سما ہی چل رہا تھا۔ نفیس احمد نے تیسری بار کمرے میں آ کر انہیں جگانے کی کوشش کی۔ دن کے 12 بجے بھی ابھی تک کمرے میں رات کا سا سما تھا۔ بڑے بڑے دبیز پردوں میں سے دن کی روشنی کی چلک کر آنے کی سکت ہی نہ تھی۔ گرمیوں میں اے سی کی مصنوعی ٹھنڈک اور سردیوں میں قدرتی ٹھنڈک، اوپر سے ہلکی سی دھلائی اوڑے۔ نیند کا مانو تو مزہ اسی میں ہے، اور وہ بھی جب دیر تک سونے کا موڈ ہو۔ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کسل مندی سے سر اٹھایا۔ کیا عشر چلا گیا؟ واہ کیا سوال کیا ہے بیگم صاحبہ نے۔
اشر کا یونیورسٹی میں آدھا دن گزر چکا ہوگا اس وقت تک۔ ان کا منہ بری طرح تنا ہوا تھا، پر وہ کتنا ہی غصہ کر لے شاہدہ بیگم کے سامنے سب کچھ جیسے رفو چکر ہو جاتا ہے، یا نہ جانے اس بار موڈ کچھ زیادہ ہی آف تھا۔ اچھا چلو اچھا ہوا، انہوں نے دوبارہ اطمینان سے تکیے پر سر دھرا۔ اب پھر کیوں سونے لگی ہو؟ کیا آج سارا دن یوں ہی بستر پر پڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ اٹھ بھی جاؤ شاہدہ، جانے خالہ آتی ہوں گی۔ آپ جانتے تو ہیں نیند کی گولی کھا کر سوئی تھی، آنکھیں موندے موندے انہوں نے جواب دیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ پوری بوتل ہی نگل لی تم نے، اب اٹھو مجھے ناشتہ دو۔ وہ وہیں بیٹھ کے سراہنے بیٹھ گئے۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ ارے مجھے تو ناشتے کی طلب ہے، کب سے گھوم رہا ہوں خالی خالی۔ مجھے شو روم میں بھی جانا ہے، ایسے تو گھر بیٹھے بیٹھے کوئی پیسے ہاتھ میں نہیں پکڑا دیتا۔ انہوں نے غصہ پینے کی ناتواں کوشش کی۔ اوہ اب تو میرا دماغ نہ کھائے، خوب تھی وہ بھی، پچھتا رہا ہوں اس میں، اس بٹوارے سے کیا ملا مجھے؟ ارے جس شخص کو ٹائم پر 2 وقت کی روٹی نہ ملے، ایسی جائیداد کا اسے کیا فائدہ؟ ان کی آواز ذرا بلند ہو چلی تھی، جذبات بھی اٹھ کھڑے ہوئے کہ مجھے کیوں آئے دن سناتے رہتے ہیں؟ سنانا ہے تو اپنی اماں اور بھیا کو جا کر سنائے۔ دلائی ایک جانب پھینک وہ یکدم خونخوار شیرنی بن گئی تھی۔ دیکھو میں تم سے الجھنا نہیں چاہتا، بس اٹھو اور مجھے ناشتہ بنا کر دو۔ انہوں نے جھٹ اپنے پارے کا درجہ حرارت گرا دیا کہ سامنے سے ہتھے سے اکھڑنے کا بھرپور امکان تھا۔ خوب جانتی ہوں میں، یہ ناشتے کا تو بہانہ ہے، آپ اٹھتے بیٹھتے مجھے احساس دلانا چاہتے ہیں کہ یہ دیوار میری وجہ سے اٹھی، میں نے نفاق ڈلوایا، میں نے بٹوارے کا شوشہ اٹھایا، بس جی میں تو بری ہوں نا، باقی تو سب پتر ہیں جہاں اچھا ہونے کا ڈرامہ رچائیں۔ آپ کی بھاوج صاحبہ، بھائی ہم سے نہیں خالی خولی دکھانے کو اچھا بنا جاتا، ہم تو جیسے ہیں ویسے ہی ہیں، اوپر سے بھی اور اندر سے بھی۔ ان کی لن ترانی شروع ہو چکی تھی اور اب خاموش کروانا مشکل تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اب جب تک ان کے جذبات پوری طرح ٹھنڈے نہیں ہو جاتے وہ اسی طرح بولتی رہیں گی۔ وہ آزردہ سے کمرے سے نکل گئے۔ بڑی سی بالکونی ہمیشہ کی طرح سنسان پڑی تھی، جس میں آم کے سوکھے زرد پتوں کا ڈھیر لگا تھا۔ بالکنی کے سامنے بڑے سے لان میں خشک حوض کی منڈیر پر 3 پر اسرار سی چیلیں بیٹھی ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دیوار کھینچنے سے پہلے کبھی انہوں نے غور نہیں کیا تھا، لیکن اب انہیں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ چیلیں ان کو گور رہی ہوں، ایسے جیسے ان کا مذاق اڑا رہی ہوں۔ اچانک کووں کی کائیں کیں کا شور فضا میں بلند ہوا، غالباً گوشت کا کوئی ٹکڑا ہوا میں ابھرا تھا۔ کوے اسے ہی نشانہ بناتے شور مچا رہے تھے۔ ایک چیل نے سر گھما کر ان کی جانب گھورا، پھر ہوا میں زکن بھر کر فرار ہو گئی۔ ان کے اندر ایک انجانا سا خوف سرایت کر گیا۔ انہوں نے گھبرا کر اپنا سر چٹکا۔ ان صدقے کے گوشت والوں نے تو دماغ خراب کر دیا ہے، لگتا ہے کمیٹی والوں کو شکایت کرنی ہی پڑے گی۔ شاہدہ بیگم کی آواز پر باہر آنا بند ہو چکی تھی، گویا مطلب صاف تھا۔ زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں لاکھ چاہنے کے باوجود آپ کو نہیں مل پاتا، اور جس کی خواہش بھی نہیں ہوتی وہ آپ کے سامنے آ کر آپ کے ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ شیام ترچھی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ لاجوتنی نے کافی کا مگ لبوں سے لگائے پوچھا تھا۔ جی نہیں، میں کچھ سوچ رہا تھا۔ شیام بری طرح گڑ بڑھانے گئے تھے۔ میں سمجھی آپ مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں، ویسے آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے۔ کافی کا مگ سفید دنیا کے مرغولے اڑاتا اس کے خوبصورت چہرے کو کچھ اور بھی مسحور کن بنا رہا تھا۔ میرا تعلق سندھ سے ہے، میرے ڈیڈی کا کاروبار پوری سندھ میں پھیلا ہوا ہے۔ او سندھ یعنی ہاری، یہی کہتے ہیں نا، جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں۔ وہ مسکرا دیا۔ لاجوتنی کی معلومات خاصی محدود تھی۔ ہاری فارمر کو کہتے ہیں، یعنی کسان۔ میرے فادر کی بھی خالی زمینیں ہیں، لیکن اب سندھ میں پہلے جیسے حالات نہیں رہے، وہاں بہت سی انڈسٹریز لگ چکی ہیں۔ میرے بابو جی کی کپڑے کی انڈسٹری ہے۔ لاجوتنی کے آئی ذرا ابھرے، وہ خاصی متاثر نظر آ رہی تھی۔ تبھی آپ یہاں ایک طویل عرصے سے ہیں، اور اس کے جملے کا مفہوم جان کر ذرا مسکرا دیے۔
کہہ سکتی ہیں ڈیڈی کو بہت شوق تھا کہ میں یہاں تعلیم حاصل کروں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہر امیر ہندوستانی یہی چاہتا ہے کہ اس کے سپوت لندن میں تعلیم حاصل کریں؟ شاید یہ درست ہے۔ ماتا جی ہرگز مجھے اپنے سے جدا کرنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ یہاں کا ماحول بہت الگ ہے۔ یہاں سردیاں بھی بہت پڑتی ہیں۔ سردیاں۔ لاجوتنی نے ایک طویل گہرا سانس بھرا۔ اسے بنگال کی خوبصورت گلابی شامیں یاد آ گئی۔ چند لمحوں میں وہ کہاں سے کہاں چلی گئے۔ آپ کا تعلق بنگال سے ہے؟ میرے فادر چائے کا بزنس کرتے ہیں، یورپ میں ان کی ایکسپورٹ ہوتی ہیں۔ انہیں محسوس ہوا جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ اور آپ کی اکلوتی وارث ہیں؟ اس نے جلدی سے اس کا جملہ مکمل کیا۔ جی، وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کے اندر کھوکھلا پن سا تھا۔ میں جانتا تھا۔ ایک ہندوستانی ناری یہاں اکیلی فلسفہ پڑھ رہی ہے۔ اس نے ذرا حیرانگی کا اظہار کرتے اپنی آئی برو سکیڑے۔ صرف اسی لیے کہ میں ایک عورت ہوں؟ ارے بہت خوب، ورنہ اس عمر کی تو اپنے آپ کو لڑکی کھلوانے میں فخر محسوس کرتی ہیں۔ اس نے بھرپور طنز کیا اور وہ خفت سے بس مسکرا دی۔ میں نے بھی اپنے باپو کے شوق کی خاطر یونیورسٹی جوائن کی ہے۔ ویسے بھی اب ہندوستان میں بہت کچھ بدل چکا ہے۔ جب سے اس نے سمجھنے کی عمر میں قدم رکھا تو سمجھ آیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تن گئی۔ ہاں، یہاں لارڈز کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے اور ہندوستان میں بیکاریوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ ایک تلخی سی ماحول میں گھل گئی تھی۔ یہ تلخی ان کے وجود کا حصہ تھی جسے وہ چاہ کر بھی نہیں بلا سکتے تھے۔ 1857 کی کڑواہٹ ابھی بھی تازہ ہو جاتی تھی۔ آپ نہیں جانتے بنگال کے حالات کتنے برے تھے، اور اب بھی کچھ اچھے نہیں۔ بنگال جو ہندوستان کا زرخیز ترین پارٹ تھا، سب سے زیادہ برباد ہوا۔ جہاں کارخانے تھے وہاں تالے پڑ گئے، اور یہاں انگلستان میں نئی نئی انڈسٹریز لگ رہی ہیں۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ کیوں کیسے۔ سوالات کی ایک بچھاڑ تھی اور جواب دینے والوں کے دل صفاق۔ اس کی ہوں خاصی طویل تھی۔ تبھی اچانک اس کے ہاتھ میں پکڑا کپ بھی ساختہ چلک پڑا۔ نسوانی کہہ کے ایک ساتھ فضا میں ابھرے تھے۔ وہ سر چٹکتی جیسے نیند سے جاگی تھی۔ پانی کی چھینٹے اس کے دامن پر بھی گرے تھے۔ کہاں گم ہو میڈم؟ کیا بات ہے؟ کچھ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ کلاس کی شوخ اور بڑ بولی لڑکی اینی کے ہاتھ میں اس کا رائٹنگ پیڈ تھا۔ او خدایا! میرا نے حیرت سے اپنی آنکھیں پھاڑتے ان کو دیکھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ گراؤنڈ میں کب آ بیٹھی تھی اور کیا لکھ رہی تھی؟ اشر۔ اس کے دل پر بچپن کا لکھا نام ابھرا۔ مجھے لگتا ہے اسے کسی سے پیار ہو گیا۔ آرزو نے بڑے لہہ کر کہا۔ اوہ، اس سے بھی تو پوچھوں کہ ماجرا کیا ہے؟ آخر اس مرض کی دوا کیا ہے؟ فضا نے چہکتے ہوئے رائے دی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرا کو اپنے حلق میں کچھ پھنستا ہوا سا لگا۔ اس کے منہ سے صرف اتنا ہی ادا ہوا تھا، اور وہ تینوں گلے پھاڑ کر ہنسنے لگی۔ اسے کوف سی ہونے لگی۔ ان تینوں لڑکیوں کا گروپ کالج میں بڑا مغرور اور سرفرا مشہور تھا۔ اچھی شکل و صورت اور ذہانت کے امتزاج نے انہیں کچھ اور ہی خود سر بنا دیا تھا۔ بہت سی ٹیچرز کی بھی سر چڑھی تھی۔ دیکھو میرا، یہ کیا ہے؟ کوئی نظم ہے یا کسی کی محبت میں تم؟ ویسے کتنا عجیب ہے نا، تم اور محبت۔ اینی رائٹنگ پیڈ پر لکھی تحریر پڑھ کر نہایت بےہودگی سے ہنس دی تھی۔ اس کا خوبصورت گورا چٹا چہرہ تیز گلابی ہو رہا تھا، ایسے جیسے بہت سارے دودھ میں کسی نے سرخ سرخ شربت ڈیل دیا ہو۔ یہ سرخی اتنی بڑھ چکی تھی کہ مٹھاس کڑواہٹ کی حدیں سمٹ چکی تھی۔ اس کی شکل میں گول گول دائرے بن رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی بھوری آنکھیں پھیل کر ستواں ناک کو چھو رہی تھی، اور نازک چھوٹی سی ستواں ناک ابھرتے ابھرتے لمبی چونچ کی سی صورت اختیار کر گئی تھی۔ اس کے نازک گلابی ہونٹ پھیل کر جیسے ٹھوری کو چھو رہے تھے۔ بہت دور سے گونجتی ہنسی کی آواز بھیانک کھانسی میں تبدیل ہو چکی تھی، جیسے دور بنگال کی گھاس پھوس کی جھونپڑی میں منہ سے بلکتی بڑھیا کی زندگی کا آخری کھانسی۔ اف خدایا! اچانک اسے تیزی سے بھوک کی شدت آنے لگی۔ اس کا سانس بھی ترتیب سا ہو رہا تھا۔
اینی کے وجود کی بدصورتی اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ اس نے بمشکل اپنے حلق سے نکلی خوفزدہ آواز کو دباتے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ محبت ہو گئی ہے اسے، ہاؤ اسٹرینج۔ فضا اس کے بالکل برابر گھس کر بیٹھی تھی، جیسے وہ اسے دھکا دیکھ کر چیل کی بیڈ پر گرانا چاہتی ہو۔ اس نے کراہت سے ذرا گردن موڑ کر بینچ پر ایک نظر ڈالی جہاں چیل کی غلاظت پڑی تھی۔ یہ گندگی، یہاں گندگی ہے، غالباً اس کے حلق سے ادا ہوا تھا۔ اور تم تو جیسے بڑی صاف ستھری ہونا۔ وہ یس فضا کی ہنسی میں شور سمجھ گیا تھا۔ میرا نے فضا کی جانب دیکھا، اس کی نظروں میں احتجاج تھا، لیکن فضا کو دیکھتے ہی جیسے اس کا خون خشک ہو گیا۔ اس کی زبان ہنستے ہوئے بل کھاتی اس کے سینے تک آ رہی تھی، سرخ سرخ زبان۔ بیٹے تمہاری زبان۔ وہ خوفزدہ نظروں سے شہادت کی انگلی سے اس کی زبان کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ میری زبان۔ فضا نے شعلہ بار نظروں سے مسکراتے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے بلدار طویل زبان اچھل کر اس کی جانب بڑھ رہی تھی، جیسے اسے ڈسی لے گی۔ ان سب لڑکیوں کے اندر کا زہر اپنی اصل شکلیں دکھا رہا تھا۔ وہ ایک زوردار چیخ مارتے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے اسے کیا ہوا؟ آرزو سامنے حیرت سے کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ وہ تینوں ایک ساتھ اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے ایک سرد سی لہر اس کے وجود میں اٹھی ہو۔ وہ تیورا کر زمین پر آ رہی تھی۔ اندھیرا، گپ ٹھنڈا اور طویل اندھیرا۔ اسے کچھ یاد نہ رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ارے یہ تو شاید بے ہوش ہو گئی۔ اینی اس کے یوں اچانک دھڑام سے گر کر بے ہوش ہونے پر بری طرح بکھلا گئی تھی۔ ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ آرزو بھی خوفزدہ ہو رہی تھی۔ اب کیا کریں؟ فضا دوڑ کر اس کے نزدیک گئی۔ اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ وہ اس کے ہاتھ سے لا رہی تھی۔ ارے اس کے تو ہاتھ برف کے سے ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ فوری طور پر ٹیچر کو انفارم کرنا چاہیے۔ اینی نے مشورہ دیا۔ یار ہم پر الزام آئے گا، ہم فرار ہو جاتے ہیں۔ فضا بحواس ہو کر اٹھی۔ کمون کیا بکواس ہے؟ یہ ہوش میں آ کر ہماری شکایت کر دے گی اور بات پیرنٹس تک جا پہنچے گی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس پر اسیب کا سایہ ہے۔ اینی نے فضا کا دل دہلا دیا تھا۔ توبہ کرو اینی۔ اس کا منہ خوف سے سفید پڑ رہا تھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ دیکھا نہیں کیسے خوفزدہ ہو رہی تھی ہم تینوں کو دیکھ کر۔ ویسے بھی مجھے یہ بڑی پراسرار سی لگتی ہے۔ اکیلی چپ چپ سی۔ آرزو نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ اس کے پیٹ میں لمبی داڑھی ہے۔ یہ محبت نامہ دیکھا ہے اس کا؟ اب چلو کہیں بات کچھ کی کچھ نہ اور ہو جائے۔ اینی نے عقل مندی دکھائی اور تینوں اس بات میں سر ہلاتی تیزی سے سٹاف روم کی جانب بڑھی۔ شہر کے پوش علاقے کی کمرشل روڈ پر شائن کارز کا بورڈ آویزاں تھا۔ ابھی چند مہینے قبل ہی نئی اور پرانی گاڑیوں کا شو روم اس سڑک پر کھلا تھا، لیکن اس کی مقبولیت جلدی بڑھ گئی تھی۔ نفیس احمد اپنی اس کامیابی پر خاصے مسرور تھے۔ گھر کے بیچ دیوار اٹھ جانے کے بعد یہ ان کی پہلی کامیابی تھی۔ وہ اپنے موبائل فون پر کسی سے محو گفتگو تھے کہ اچانک ان کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ ان کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے ناگواری کی لہر ابھری، لیکن دوسرے ہی لمحے انہوں نے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے موبائل آف کیا۔ آؤ کیسے ہو فیض محمد؟ اس کے لمبے چوڑے وجود پر نازک سی مونچھیں خاصی موسیقی خیز لگ رہی تھیں، لیکن یہ اس کا اپنا انداز تھا۔ کڑک کلفدار سفید براق شلوار قمیض، چھوٹے چھوٹے گھنگریالے بال، گندمی رنگت۔ وہ اپنی چھوٹی تیز سی چمکدار نظروں سے انہیں کچھ تھیکے پن سے گھورتا ان کی جانب بڑھا۔ نفیس احمد نے کرسی سے کھڑے ہو کر اس سے مصافحہ کیا۔ بابا تم تو ایسے نکلے جیسے ہم میں سے تھے ہی نہیں۔ ویسے تمہارا دھندا اچھا چل رہا ہے؟ فیض محمد نے ادھر ادھر نظروں سے تولتے دیکھا۔ ہاں شکر ہے خدا کا، میں نے تو دل چھوڑ دیا تھا۔ تم نے تو ہمارا ساتھ بھی بڑا اچھا دھندا کیا تھا۔ اس کی نظروں میں چبھن سی تھی جو انہیں اپنے وجود میں کھپتی محسوس ہوئی۔ ہاں بالکل بالکل۔ فیض محمد سے صرف نظر کرنا مشکل تھا، پر ہمیں تو چھوڑ کر تم بھاگ گئے یار جانے۔ ارے نہیں فیض محمد، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، اچھے بھلے کنسٹرکشن کے دھندے میں تھے،
اتنی جلدی جلدی کشتی تو نہ بدلا کرو یار جانی، سب کچھ تمہارے سامنے ہے فیض محمد، وہ خود جل سے ہوئی ہے۔ ایک تو تمہارا چھوٹا بھائی تمہارے کنٹرول میں نہیں، اوپر سے تمہارے گھر کا معاملہ، وہ بھی تم نے چھوڑ دیا، بہت کچھ چھوڑ دیا یار جانی، ہم کو سڑک پر لانے کا پروگرام ہے کیا؟ وہ روبدار تلخی سے انہیں گھورتے ہوئے بولا، ارے نہیں فیض محمد، کیسی باتیں کرتے ہو، بھائی ہو میرے۔ اس نے شہادت کی انگلی جذباتی انداز میں ان کی نظروں کے سامنے لہرائی، لمحہ بھر کو ان کا دل خوف سے دھڑکا۔ وہ جانتے تھے کہ فیض محمد جتنا زمین سے اوپر نظر آتا ہے اتنا ہی زمین کے نیچے بھی ہے، اس کے کام کا انداز وہ جانتے تھے۔ بھائی نہیں، اگر بھائی سمجھتے تو بھائی کی خاطر لڑتے، تم تو میدان چھوڑ کر ہی بھاگ گئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے ہر آزما لیا، لیکن وہ لوگ فیض محمد ان کے نزدیک اپنا چہرہ لایا، اس کے چہرے کی صفائی اتنے نزدیک سے کچھ اور بھی بھیانک محسوس ہوئی۔ مانتے نہیں، انہوں نے سر جھکا لیا، یہ گویا اعلان تھا اپنی شکست کا۔ فیض محمد نے گہرا طویل سانس بھرا اور صوفے کی نشست پر سکون سے ٹیک لگائی۔ اس کی چھوٹی چمکیلی نظروں میں ایک سوچ تھی، یقین کرو فیض محمد، میں نے بہت زور لگایا، جھگڑا کیا، لیکن اماں وہ نہیں مانتی۔ فرقان تو پھر بھی میری بات پر قائل ہو جاتا ہے، لیکن تم تو جانتے ہو بوڑھے پرانی چیزوں سے عشق کرتے ہیں۔ حالانکہ میں نے بہت سمجھایا کہ ارد گرد کا سارا علاقہ اب کمرشل ہو رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں وقت ضائع کرنے کا، لیکن اماں فیض محمد ہنوز سوچوں میں غلطاں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ میں اپنی وجہ سے، خیر ویسے میں اور میری بیگم بھی چاہتے تھے کہ ہم اپنی زندگی گزارے، لیکن دیوار کھینچ جانے سے مسئلہ جوں کا توں ہے، وہ اس گھر کو بیچنے پر کبھی رضامند نہیں ہوں گے، بلکہ میں تو الٹا مسائل میں گر گیا ہوں۔ فیض کی نظریں اب سامنے دیوار پر چپکی تھی۔ فرقان بھی اماں کے ساتھ ہے، وہ کہتا ہے کہ اماں جو بھی فیصلہ کریں گی وہی بہتر ہے ہمارے لیے۔ انہوں نے اپنی بات مزید پکی کرتے ہوئے لقمہ دیا، پر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے تم بھی یہ گھر بیچنا نہیں چاہتے؟ اس نے اچانک ان سے سوال کیا۔ وہ کچھ بکھلا سے گئے، شاید ایسا ہی تھا، ان کے لاکھ انکار پر بھی دل کے کسی کونے میں کچھ ایسا ہی تھا۔ کمال کرتے ہو، میں بھلا کیوں ایسا جانے لگا، یہ آئیڈیا بھی تو میرا ہی تھا۔ انہوں نے اس الزام سے بری و ذمہ ہونے کی کوشش کی۔ ہاں، آئیڈیا تمہارا تھا، کیونکہ تم اپنے پیسے کو دگنا کرنا چاہتے تھے، اور تم نے کیا۔ تم نے بھی لالچ دی اپنے گھر کی، ہم نے تمہاری لالچ میں آ کر تمہیں زیادہ سے زیادہ پروفٹ دیا، پر تم نے یہ نہ سوچا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تم کو تو اس کام کا تجربہ تک نہ تھا۔ پھر تمہارا بھائی بہت بڑا آفیسر بنا پھرتا ہے، تم نے کہا تھا کہ تم اپنے بھائی کے ذریعے ہمارے کام آسانی سے کرواؤ گے، مگر کیا ہوا؟ اس پر تو ایمانداری کا بھوت سوار ہے، تم نے صاف صاف یار جانی ہمیں چیٹ کیا۔